أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ان منافقوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله، اور پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو. ذهب اللہ بنورہم، تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی. وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو. فی ظلمات، اندھیروں میں. لا يبصرون، کہ کچھ نہیں دیکھتے. صم، یہ بہرے ہیں. بکم، گنگے ہیں. عمی، یہ اندھے ہیں. فہم لا يرجعون، سو وہ نہیں لوٹیں گے. او کصیب من السماء فیہ، یا ان کی مثال اس آسمان زوردار جو بارش کسی ہے، بادل کسی ہے جو آسمان سے برسے. فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے. ورعد، اور گرج. وبرق، اور بجلی. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، تو وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دیتے ہیں. من الصواعق، کڑک کے مارے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ جل شانہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی کچک لے. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی. یخطف ابصارہم، کچک لے ان کی آنکھیں، یعنی دیکھنے کی قوت. کلما اضاء لہم، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے. مشوا فیہ، تو اس میں چلنے لگتے ہیں. یعنی بادل میں جب بارش ہو رہی ہو اور سخت گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہو، اس میں جب بجلی چمکتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، بجلی نہیں چمکتی تو ظاہر سی بات ہے اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر چاہے تو اللہ رب العزت لے جائے ان کے کان. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں، یعنی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے. گزشتہ سبق میں دو بنیادی پہلو تھے گزشتہ سبق کے. ایک اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی گئی ہے اور تاکہ انہوں نے اپنی سرکشی میں خوب ترقی کی اور ایسے بہکے کہ اس کا انجام نہ سوچا.
بعض دفعہ انسان ہوتا ہے وہ نافرمانی میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ یہ بات بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، اور اپنی سرکشی میں جب حد سے بڑھ جاتا ہے اچانک اس پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر کہتا ہو وہ میں تو سب کچھ کھو بیٹھا۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی مثال منافقین کی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی، یعنی جب مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو ڈھیل دی، اور یہ ڈھیل جو ہے ان کے لیے ان کی ناکامی کا اور ان کی دنیاوی اور اخروی بربادی کا جو ہے وہ سبب بنا۔ اور جب ان کو ڈھیل دی، ڈھیل میں آگے جاتے رہے تو یہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھو جی ہم ترقی کر رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں پھر بھی ترقی کر رہے ہیں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے، یہ کہتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ہدایت ان کو ملی، اللہ کی طرف سے ہدایت، سیدھا راستہ ان کو دکھایا گیا، ان پر واضح ہوا، حق واضح ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ پھر فرمایا فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت ان کو جو کفر ہے، بظاہر انہوں نے جو دین کو قبول کیا ہے، بظاہر حقیقت میں دین کو قبول نہیں کیا، مسلمان اب حقیقت میں مسلمان نہیں بنے، تو ان کی یہ جو دھوکہ ہے، یہ جو تجارت ہے، جو انہوں نے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ گمراہی میں ڈالا ہے اور دین واضح ہونے کے باوجود دین اسلام قبول نہیں کیا، فرمایا ان کی تجارت ان کو نفع نہ دیا بلکہ نقصان ہی دیا۔ نقصان کیا ہوا ان کا کہ دنیا میں بھی کم برباد ہوئے اور آخرت میں بھی برباد ہوئے۔ پھر فرمایا وما كانوا مهتدين، کہ ہدایت بھی نہ ملی، کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے کے ان سے فائدہ حاصل کریں گے، وہ بھی فائدہ نہ ملا کہ منافقین کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرما دیا۔ اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ ہم کافروں سے فائدہ حاصل کر لیں گے، کافروں بھی ان کو جو ہے نا وہ تانے دیے اور ان کو ذلیل کیا کہ دیکھو تم کتنے بزدل لوگ ہو کہ ہمارے سامنے کچھ اور ان کے سامنے کچھ اور۔ آج کے سبق میں منافقین کی دو مثالیں دی گئی ہیں، منافقین کی دو مثالیں دی گئی۔ پہلی مثال یہ کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی۔ کیا مطلب؟ یعنی منافقین پر بظاہر جو ایمان قبول کر لیا اور دل میں جو کفر کو چھپائے رکھا، جس کی وجہ سے آخرت میں خراب اور دنیا میں خوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سارے احوال پر جو ہے مطلع فرمایا، اگر یہ ایمان لے آتے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے۔ ان کی مثال جو اندھیری رات کسی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھیری رات میں ایک بندہ آگ جلا لے۔ اب آگ جب جلائے، اچانک آندھی آئے، طوفان آئے اور وہ آگ بجھ جائے، جو آگ جلنے کی وجہ سے جو ارد گرد روشن ہوا تھا اس سے لوگ فائدہ جو اٹھا رہے تھے، وہ اچانک جب اس آگ کی روشنی چھن گئی، ختم ہو گئی، وہ آگ بجھ گئی، تو اب وہ سارے لوگ اندھیرے میں کھڑے رہ گئے۔ تو ان منافقوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ مسلمانوں کے خوف سے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور اس کی روشنی سے جو ہے نا وہ کام لینا چاہا، کلمہ شہادت کی روشنی سے کام لینا چاہا۔ کام لینا چاہا کہ مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہے، دنیاوی مصالح جو ہے وہ حاصل کرنا چاہے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں سے جو ہے نا حفاظت اور مسلمانوں کے جو مال غنیمت میں جو حصہ تھا وہ حاصل کرنا چاہا۔ لیکن کلمہ شہادت کے جو نور سے بظاہر ہلکا پھلکا جو انہوں نے تھوڑا فائدہ اٹھا بھی لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر ان کی جو منافقت ہے وہ واضح کر کے ان کو اس کلمہ شہادت کے نور سے جو بظاہر جو انہوں نے پڑھا تھا اس سے جو فائدہ حاصل کر رہے تھے اس سے بھی ان کو محروم کر دیا۔ یہ ہے ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، پھر ان کو اندھیرے میں ہی چھوڑ دیا، وہ اندھیرے میں رہ گئے کہ پھر وہ کفر کے اندھیروں میں بھٹکتے ہی رہ گئے، اور لا یبصرون کہ ان کو پھر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ ہم ایسے گئے ہیں کہ کریں تو کریں کیا، بظاہر ہم مسلمانوں کو اپنے آپ مسلمان ظاہر کر کے ان سے فائدے حاصل کر رہے تھے، اللہ نے تو متنبع کر دیا، مسلمانوں کو پتہ چل گیا، اب وہ فائدے بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ادھر کافر بھی ہم سے کچھ ناراض ہیں جن کو ہم پر شک ہے کہ شاید یہ مسلمان ہو گئے، تو اب درمیان میں ہم بن کے کریں تو کریں گے۔ تو یہ ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ، اور پھر فرمایا سُمٌّ، یہ بہرے ہیں، سمن یہ بہرے ہیں۔ کیا مطلب کہ سچی بات یہ سن نہیں سکتے،
سچی بات سنتے نہیں ہیں، سن نہیں سکتے۔ اللہ نے سچی بات سننے کی، حق اور سچ سننے کی صلاحیت ان سے ختم کر دی ہے۔ فرمایا بکم، یہ گونگے ہیں۔ کیا مطلب گونگے ہیں؟ زبان تو ان کی ہے، ویسے تو باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن حق بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی، حق بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی، حق بات بولنے کی صلاحیت اللہ نے ان سے چھین لی ہے۔ پھر فرمایا عمی، یہ اندھے ہیں، ویسے تو دیکھتے ہیں، سب آنکھیں تو ان کی ہیں دیکھنے والے، لیکن حق بات کو دیکھنے اور سمجھنے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے قاصر کر دیا، ان سے صلاحیت ان سے چھین لی۔ فرمایا فہم لا یرجعون، وہ لوٹ نہیں سکتے، کہ ایسی فی طغیانہم یعمہون فہم لا یرجعون۔ یہ اس کو دونوں کو آپس میں ملا کر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سرکشی میں چھوڑ دیا، ان کی سرکشی میں ایسی ترقی دی ان کو کہ اپنی سرکشی میں یہ بہکے، انتہائی بہک کے آگے چلے گئے۔ فہم لا یرجعون، اتنے دور چلے گئے اپنی نافرمانی کے اندر کہ اب لوٹنے کی صلاحیت ہی ان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے لوٹنے کی صلاحیت ان سے چھین لی، لوٹنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ دوسری مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ ان کی مثال اس آسمان سے برسنے والے بادل کی سی ہے کہ جس کے اندر اندھیرا بھی اور کڑک بھی، بجلی بھی، یعنی آپ دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے، اس کے اندر اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، دن ہوتا ہے لیکن اندھیرا سا چھا جاتا ہے، اور اس کے اندر گرج چمک بھی ہوتی ہے، یعنی بادلوں کے ٹکرانے کی جو آواز بھی ہوتی ہے، ساتھ بجلی بھی چمکتی ہے۔ پھر وہ کیا، اس وقت کیا ہوتا ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، جب بجلی چمکتی ہے اور وہ جو کڑک ہوتی ہے تو آدمی کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال دیتا ہے، حذر الموت، موت کی ڈر سے کہ کہیں میرے کان کے پردے نہ پھٹ جائیں، میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے کہ میں مر جاؤں۔ تو یہی مثال منافقین کی سی ہے کہ جب یہ منافق لوگ جو منافقین کی جو اللہ تعالیٰ نے تکالیف بیان کی، منافقین کا جو عبرتناک انجام بیان کیا، وہ جب ان کے سامنے ہوتا ان کو دیکھ لیتے کہ عجیب کشمکش اور خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے تھے اور اپنی بیہودہ تدبیر سے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے تھے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی تدبیروں کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ منافقین بھی جب دین کے اندر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو پتہ تھا نا منافق ہے، تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب انہوں نے سنا، قرآن کی آیات دیکھی کہ یہ تو منافقین کے بارے میں بڑا سخت عذاب ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جب یہ منافقین نے اپنے جو ہے نا وہ انجام دیکھا، انجام سنا، ان کو پتہ چلا تو بڑے خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر کیا کیا، یجعلون اصابعهم، کیا مطلب کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ تدبیریں چلانے لگے کہ ہم ان سے بچ جائیں، واللہ محیط بالکافرین، تو اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ بچ نہیں سکتے، اللہ کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو بیہودہ تدبیریں ہیں یہ بیہودہ تدبیروں سے بچ نہیں سکتے، اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اللہ ان کو پکڑ۔ پھر فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم، انسان ہے نا جب بجلی چمکتی ہے بارش کے اندر تو انسان کہتا ہے اب میری آنکھوں کی نظر گئی تھی، جب سخت بجلی چمکے اس کو نظر آئے تو اس میں آنکھیں چندھیا سی جاتی ہیں، جیسے آدمی جو ہے وہ اچانک بند کمرہ ہو، سویا ہوا، اچانک تیز لائٹ آن کرو، تیز لائٹ، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں چندھیا سی جاتی ہیں، انسان کہتا ہے کہ اب میری نظر گئی کہ نہیں، اور پھر کافی دیر تک آدمی کچھ دیکھ نہیں پاتا کبھی، پھر جب آنکھیں تھوڑی سی اپنی نارمل حالت میں آتی ہیں پھر دیکھنے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی مثال منافقوں کی سی بھی ہے کہ یہ اتنے ڈرتے ہیں اب کہ بس اپنی سرکشی کے اندر اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ اچانک اللہ کی ان پر گرفت اللہ کی طرف سے آئے گی، لیکن کیا ہے کہ اپنے بیہودہ تدبیروں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا بچ نہیں سکتے، کہ قریب ہے کہ ان کی یہ سرکشی ہے، یہ ان کی جو بیہودہ تدبیریں ہیں یہ انہی کی ذریعے یہ ہلاک ہو جائیں، اپنی تدبیروں کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف یہ چل رہے ہیں، اپنی مکاریوں کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف یہ چلا رہے ہیں، انہی مکاریوں انہی تدبیریں یہ انہی پر لوٹ جائیں اور ان کے ذریعے یہ ہلاک ہو جائیں۔ کیا فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کلما اس کا بظاہر ترجمہ تو یہ ہے کہ جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں۔ کیا مطلب کہ جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ ان سے مسلمانوں سے ان کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے نا وہ ہر طرح سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ، جب مسلمان، ایک اس کا ترجمہ یہ بن رہا ہے، ایک اور ترجمہ میں بیان کروں گا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ،
اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے کیا مطلب کہ جب ان کے سامنے ان کی اپنی جو ہے نا وہ منافقوں کی جو سزا ہے وہ واضح ہوتی ہے، وہ ان کے سامنے آتی ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ خواب ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اب تو کام خراب ہو گیا، اب تو کام خراب ہو گیا، پھر یہ کفر پر اڑ جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کی طاقت بھی لے لے۔ کیا مطلب کہ جو بظاہر جو مسلمانوں کی تدبیریں جو چلا رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے کیا جو ایک تو اللہ نے ان سے صلاحیت چھین لی نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ ایک تو صلاحیت، مہر لگانے کا مطلب کیا میں نے آپ کیا تھا؟ صلاحیت چھین لی، ایک تو صلاحیت چھین لی۔ تب اللہ چاہے تو یہ حقیقت میں جو دیکھنے کی طاقت ہے حقیقی طور پر بھی اللہ ان سے سلب کر لے، حقیقی طور پر بھی اللہ ان سے سلب کر لیتا ہے، دیکھنے کی طاقت اور سننے کی طاقت اللہ ان سے سلب کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہ، دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ منافقین جب اپنی جو ضلالت کے اندر اور اپنی ظلماتی خیال کے اندر جب مبتلا ہوتے ہیں اور لیکن جب غلبہ اسلام اور اسلام کی جو قوت دیکھتے ہیں، معجزات دیکھتے ہیں اور شریعت کے اندر تاکید اور تحدید دیکھتے ہیں تو پھر متنبع ہو کر ظاہر میں کیا مطلب کہ جب منافقین کے واضح ہو جاتا ہے کہ اب مسلمانوں کو پتہ چل گیا، مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ منافق ہیں، تو پھر مسلمانوں کے سامنے بڑے مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جاتے ہیں جی نہیں ہم تو منافق نہیں، جی ہم تو دیکھو تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پہلی سب تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جی دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر جب اذیت اور مشقت ان کو نظر آتی ہے، کلما اضاء مشوفی کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب ان کے سامنے جو ہے نا وہ روشنی ہوتی ہے، کیا مطلب دین اسلام کا اور دین کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے اور ان کی حقیقت مسلمانوں کے سامنے واضح ہو جاتی ہے تو پھر یہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب تو کام خراب ہو گیا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَالُوا، کیا مطلب کہ جب بظاہر تو یہ چل رہے ہوتے ہیں نا، اندر سے تو اسلام نہیں لائے، بظاہر یہ چل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ دنیاوی طور پر اللہ کی طرف سے حال آ گیا، مسلمان تھوڑی سی مشقت میں مبتلا ہو گئے تو قوم پھر اپنے کفر پر اڑ جاتے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا ترجمہ۔ پھر فرمایا جیسے شدت بارش کی اور تاریکی میں بجلی چمکی تو قدم رکھ لیا، آگے تھوڑا سا چل لیا، اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ جب بجلی نہیں چمکی تو وہاں پہ دھیان قوم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے، یہ ان کی حیلے اور تدبیریں یہ جو مسلمانوں کے خلاف چلا رہے ہیں ان کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ان پر قادر ہے اور اللہ رب العزت ان پر احاطہ کیے، واللہ محیط بالکافرین، ان پر احاطہ کیا ہوا ہے اور ان کا برا انجام ہوگا جو قیامت کے دن اللہ ان کو دکھائیں گے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی تھی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے روشن کر دیا اپنے آس پاس کو، ذهب اللہ بنورہم، تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی، اس آگ کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، یہ کچھ نہیں دیکھتے، صم، یہ بہرے ہیں، بکم، یہ گونگے ہیں، عمی، یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، سو وہ لوٹیں گے نہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے بارش برس رہی ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی بھی ہو، یجعلون اصابعہم، یہ دیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، مارے کڑک کے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کیا ہوا ہے، احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، چکلے ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم، جب چمکتی ہے بجلی ان پر، مشوا فیہ، تو اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر، قاموا، تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور آنکھ، یعنی دیکھ کر سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب،
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهدنا صراطا مستقيما، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه.